یونی سے گھر پہنچے تو گھر میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ پتہ چلا کہ پھپھو حمیرہ آئی ہیں اپنی دونوں صاحبزادیوں کے ساتھ۔ عبیرہ اور نرہا لان کے دوسرے دروازے سے اپنے گھر داخل ہوئیں اور زاویار سامنے اپنے گھر میں انٹر ہوا۔ السلام علیکم پھپھو، دونوں ایک ساتھ سلام کرتی پھپھو کے گلے لگیں۔ پھر پاس کھڑی ان کی بیٹی رانیہ اور شذا سے ملیں۔ جاؤ بچیوں، جلدی لال چینج کر کے آؤ، کچن میں میرے ساتھ ہیلپ کراؤ۔ رقی بیگم جلدی سے بولی۔ وہ دوپہر کے کھانے کا اہتمام کر رہی تھیں۔ وہ ان کی بات مانتی فوراً کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ دیکھا کیسے تیرے بھائی پہ لڑکی؟ طاہا فرضی کالر جھاڑتا ہوا بڑی شان سے کہہ رہا تھا۔ اس کے پیچھے چلتے اشر اور عطا نے اس کی بھڑکیوں پہ کوئی دھیان نہ دیا۔ تینوں کاندھوں پہ بیگ ڈالے یونیورسٹی سے آ رہے تھے اور سامنے دروازے پہ زاویار سے ٹکراؤ ہوا۔ تم لوگ پڑھائی کرنے جاتے ہو یا دوسروں کی لڑکیاں تاڑنے؟ دونوں ہاتھ باندھے وہ ذرا سخت لہجے میں کہہ رہا تھا۔ براؤن ٹی شرٹ کے ساتھ بلو جینز پہنے ہوئے زاویار نے ان کی کلاس لینے کے ارادے سے کھڑا تھا۔ چاچو، ہم تو معصوم بچے ہیں، بس پڑھنے ہی جاتے ہیں۔ یہ طاہا ہے جو لڑکیوں کے پیچھے بھاگتا ہے۔ عطا نے معصوم بنتے ہوئے کہا۔ میں نہیں، لڑکیاں میرے پیچھے بھاگتی ہیں، جس سے بات کر لو پہلے نمبر دیتی ہیں، طاہا نے شان بے نیازی سے کہا۔ شکل تو تمہاری عارف لوہار کے چمٹے جیسی ہے اور لڑکیاں تمہیں نمبر دیتی ہیں، زاویار نے اس کی خود کی۔ عطا اور اشر کی دبی دبی سی ہنسی نکلی۔ یونیورسٹی کا سب سے ڈیشنگ بندہ مانا جاتا ہوں۔ اپنی بے عزتی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، دونوں ہاتھوں کو پھیلاتے ہوئے، اپنی بڑائی بیان کرتے ہوئے وہ سیڑھیاں چڑھ گیا۔ اب منہ نیوے کرتے وہ دونوں بھی وہاں سے نکل گئے۔ یہ پڑھائی کے نام پہ جو تینوں کرنے جاتے ہو، پٹو گے مجھ سے، ان کے پیچھے سے آواز لگائی زاویار نے۔ چاچو خود تو سنگل ہیں، ساتھ ہمیں بھی سنگل ہی رکھیں گے۔ طاہا نے کمرے میں آتے اپنا بیگ اچھال کر پھینکا تھا بیڈ پہ اور شوز کے اسٹریپس کھولتے ایک ادھر اور دوسرا ادھر۔ پیچھے عطا اور اشر بھی روم میں انٹر ہوئے۔ یہ کیا؟ پورے کمرے میں گند کر دیا، عطا نے آتے ہوئے اسے لتاڑا۔ ہاں، باہر کیسے بتیسی نکل رہی تھی تم لوگوں کی، اس سے گندے تم لوگ لگے مجھے یار۔ بندہ کوئی ساتھ ہی دے دیتا ہے، مگر نہیں، کھسک کر چاچو کی پارٹی میں چلے جاتے مجھ ہینڈسم سے غریب کو اکیلا چھوڑ کر۔ تو باز آ جا، شکر ہے چاچو کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لیا، عطا بیڈ پہ بیٹھتا ہوا بولا۔ اگر لے لیتے تو تم لوگوں کی عیاشیاں کہاں ہونی تھیں؟ اشر بھی ان کے ساتھ بیٹھتا ہوا بولا۔ یہ پڑھائی وڑھائی میرے بس سے باہر ہے، اپن نے تو انجوائے کرنا ہے بس۔ طاہا نے ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے کہا۔ اس بار اگر تم دونوں کے مارکس کم آئے نا، پہلے آمنہ چاچی نے تم دونوں کو پھینٹا لگانا ہے، پھر آپ کے ابا حضور، چاچو عمر نے، اور پھر زاویار چاچو تو ہیں ہی۔ اشر نے ان جوڑوں کو ڈرانا چاہا۔ ہاں، تو ہے پڑھاکو پڑھنے کے لیے، ہمیں تو دادا جی ہیں ہی بچانے کے لیے، طاہا نے عطا کے کاندھے پہ سر رکھتے کہا۔ اشر کھڑا ہو گیا۔ دادا جی کی شے پہ بچے ہوئے ہو، اس بار نہیں بچنا، اشر نے کہتے ہوئے ان کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں آیا۔ عبیرہ پتر، جا کے نال سے اپنی تائی نغمہ سے برتن کا سیٹ تو لے آ۔ عبیرہ سلاد کاٹ رہی تھی، تب رخشی بیگم اسے پیار سے بولیں۔ جی خالہ، ابھی لائی، وہ کہتی چلی گئی۔ سب ینگ پارٹی اس وقت ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھی ہوئی تھی جب آمنہ اور نغمہ بیگم ان کے ساتھ کھانا لگا رہی تھیں۔ تکھی مرچی ماما کے ساتھ ہیلپ ہی کروا دیا کرو، طاہا بول رہا تھا جب زاویار کی انٹری ہوئی۔ تمہارے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، تم نہیں اٹھ سکتے؟ وہ آتے ہوئے اپنی کرسی سنبھالے بیٹھا۔ بس ہو گیا تم لوگ شروع، آمنہ بیگم نے آتے نے ٹوکا۔ السلام علیکم چچی، عبیرہ نے آتے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو عبیرہ؟ آمنہ بیگم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہوں، وہ رخشی خالہ نے بھیجا ہے ڈنر سیٹ لینے کے لیے۔ اچھا، میں نکالتی ہوں، کہتے ہوئے وہ کچن میں چلی گئیں۔ کم عبیرہ، جوائن کرو ہمیں، اشر نے کہا۔ نو تھینکس، ہمارے گھر میں بہت اچھا کھانا پکا ہے، عبیرہ نے ہنستے کہا۔ کیا پکا ہے؟ طاہا بولا۔ بریانی، چکن قورمہ، شامی کباب، رائتا، کھیر، عبیرہ سب چیزوں کی گنتی کروانے لگی۔ بس لڑکی، تمہارے رشتے والے آئے ہیں، عطا نے اسے مزید بولنے سے روکا اور اس کے منہ میں پانی آ گیا تھا۔ نہیں، پھپھو حمیرہ اور نجی بیٹیاں آئی ہیں، عبیرہ نے نہیں پہ زور دیتے ہوئے کہا۔ عبیرہ بیٹے، یہ سیٹ لو، میں نے نکال دیے ہے، دھیان سے لے کر جانا، آمنہ بیگم نے کچن سے آواز لگائی۔ بلیک سوٹ کے ساتھ بلیک شفون کا دوپٹہ گلے میں ڈالے زاویار کے پاس سے گزری کہ ہوا میں لہراتا دوپٹہ زاویار کے سر سے گزرا۔ زاویار کو منہ کا جاتا نوالے والا ہاتھ وہیں روکا۔ کپڑا تو سنبھال لیا کرو اپنا، اس نے چڑھ کر کہا۔ سوری زاویار چاچو، جلدی سے دوپٹے کے کنارے اپنی مٹھیوں میں پہنچے بولی۔ زاویار، اس میں غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ جاؤ عبیرہ، تم کچھ نہیں ہوتا، اور ینگ پارٹی کی دبی سی ہنسی نکلی تھی۔ زاویار نے سب کو غصیلی نگاہ سے دیکھا تھا، سب اپنی پلیٹ کی طرف جھکے۔ نغمہ بیگم نے اسے ٹوکا۔ عبیرہ فٹ سے وہاں سے 9-2-11 ہوئی۔ اپنی تو جیسے تیسے کٹ جائے گی، آپ کا کیا ہوگا جناب عالی؟ طاہا نے گنگنایا۔ زاویار جو پہلے سے جلا بیٹھا تھا۔ تم چپ کر کے کھانا نہیں کھا سکتے؟ زاویار نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کھا رہے ہیں، آپ کے جذبات منتشر کر دیے کالے دوپٹے نے، ویسے ہی دوپٹہ لال ہونا چاہیے تھا، وہ بھی چاچی کا۔ طاہا اپنی ہوئی بستی کا پورا بدلہ چکا رہا تھا۔
वैसे जमीला आंटी की शादी नहीं हुई अभी तक ताई अम्मी। ता चावल का चम्मच भरकर मुंह में डाला। नहीं, कहाँ ब्याह होना है उसका, उम्र निकाल दी बस अच्छे रिश्ते के चक्कर में। अब बैठी है मुंह चौक के। नोमा बेगम बोली, तो फिर हमारे चाचू की भी उम्र आधी तो निकल चुकी है, फिर क्या ख्याल है, रब ने मिला दी जोड़ी। अता ने भी जावियार को तंग करने का मौका हाथ से नहीं जाने दिया। चुप करो बदमाश, चाचू है तुम्हारा, छोटा भाई नहीं है, कैसे लगे पड़े हो। आमना ने उन्हें टोका। भाभी मेरी छोड़े, अपने लड़कों की लड़की ढूंढ ले, मैंने तो काट ली आधी जिंदगी अकेले, इनकी तो साल भी गुजरता दिखाई नहीं दे रहा। जावियार अपना खाना खत्म करता उठता खड़ा हुआ। चाचू हमने कसम खाई है, आपकी शादी से पहले हम शादी हरगिज नहीं करेंगे, अशर ने जज्बाती होने वाले अंदाज में कहा। खुद तो उन्होंने कमारा ही रहना है और साथ हमें भी कमारा ही रखेंगे। मैं अपनी कसम वापस लेता हूँ। जावियार के जाते ही ताहा बोल पड़ा। खाना खा लिया है, अब जाकर कमरे में तैयारियां करो, पेपर सर पे है। आमना बेगम गुस्सा करते हुए बोली, मम्मा चुप, एक लफ्ज नहीं सुनना मैंने, और उठो। अब वो थोड़ा ऊंचा बोली तो वो खामोशी से उठ गए। मिली, ये खाना खाना है, कब से चम्मच ऊपर नीचे किए जा रही हो। अब नहमा बेगम मिलिया पे चढ़ दौड़ी। मुझे नहीं खाना, वो कौफत से बोली। कुछ नहीं नहीं खाना तो ये सारे बर्तन उठाकर किचन में रख कर आओ। काम के नाम पे मलिया की जान निकली। मामा कल मेरा टेस्ट है, उसने बहाना बनाया। नहमा बेगम ने उसे घूर के देखा। बस काम के नाम पे टेस्ट याद आ जाते हैं, चल दफा हो। वो गुस्से से बर्तन पटक पटक कर उठाने लगी। बच्ची है भाभी, अभी इस पे बोझ ना डालें, सब सीख जाएगी। आमना बेगम भी उनकी मदद करवाते हुए बोली। बस बच्ची कहकर ही सर पे चढ़ाया है और 2 साल हैं, इसकी शादी की फिक्र लाख को जानी है। अब्बा जी सवेर के गए हुए चाचे हमीद के घर अभी तक नहीं वापसी आया, पता नहीं खाना यहाँ खाना है या वहीं खा लेंगे। आमना बेगम ने बात बदलते कहा। माशाल्लाह खाना तो बहुत अच्छा था। पप्पू मैरा ने तारीफ करते रक्षी बेगम से कहा। शुक्रिया आपा। बीरा और मेरा टेबल से बर्तन उठा रही थी और साथ में रानी और शीजा भी हेल्प करवा रही थी। अब्बा जी तो पिंड आते नहीं, अब हमारा शुक्र करते बोली। और पुत्र जी अब कहाँ बुढ़ी हड्डियों में दम होता है, सफ़र होता नहीं। वैसे तूने अच्छा किया आ गई और बच्चियों को भी नाल ले आई, माशाल्लाह जवान हो गई हैं। ओ पुत्र मेरा बड़ा दिल चाहता है मैं अपनी माँ ज़मीन अपने पिंड आऊँ, पर अब हमीदे की गाल बल्कि सही है कि कहाँ दम है बुढ़ी हड्डियों में। मलिक फैज़ भी बोले, ताया जी आप लोगों को बुढ़ा कौन कहता है, आप तो माशाल्लाह से अभी भी जवान हैं। यो आप दोनों, मेरा ने तारीफ़ी कलमात कहे, उनके लिए तो दोनों की बाजें खिल उठी थीं। अस्सलाम वालेकुम आपा। जावियार भी वहाँ चला आया उनसे मिले। वालेकुम अस्सलाम, मेरा वीर कितना सोना हो गया है। मेरा उठकर मिली थी जावियार से। क्यों, पहले क्या ख़राब दिखता था। जावियार बैठते हंसते हुए बोला, ना मेरा वीर शुरू से ही ऐना सोना है, तो अब तो कुछ ज़्यादा ही रौब आ गया। कहीं मंगनी शंगनी को नहीं करा ली या कोई कुड़ी हाथा आ गई। पप्पू मज़ाहिया अंदाज में बोली तो सब हंस पड़े सिवाय जावियार के। बस अब एक आप रह गई थी ताना मारने वाली। खफीफ से बोला, हाँ हाँ मैं मजाक कर रही थी, तू तो दिल नाल नाल है। चाय बीरा चाय लिए हाजिर हुई, सबकी जानिब कप बढ़ाया। जावियार की तरफ कप बढ़ाया। जावियार ने सरसरी निगाह उसके चेहरे पे डाली। चाय पकड़ने लगा कि बीरा के हाथ से कप छूट गया। शिट। जावियार एकदम से गड़बड़ा कर उठा। चाय उस पे तो नहीं गिरी थी, मगर उस पे चिंटे पड़े थे और बीरा का हाथ चल गया था। पागल तो नहीं हो गई। जावियार ने उसका हाथ थाम कर आगे किया। सफ़ेद हाथ सुर्ख पड़ चुका था, जब्त की शिद्दत से चेहरा भी लाल हुआ था। बच्चे ख्याल रखा करो, हाथ चला लिया। मलिक फैज़ नरमी से बोले, मेरा जल्दी आओ बाहर। जावियार ने खड़े खड़े आवाज़ लगाई। मेरा को तो वो फ़ौरन भागी चली आई। लेकर जाओ इस साइको को, ऑइंटमेंट वगैरह लगाओ। अभी भी इसका हाथ पकड़े खड़ा था। इस मेरा की जाने बढ़ाया। पुत्र बच्ची का हाथ जला है और तुम कैसी बात कर रहे थे इससे, मलिक हमीद बोले। जावियार बच्ची है, मेरा बेगम भी बोली। मैं चेंज करने जा रहा हूँ, उसे गुस्सा आ रहा था इसलिए वहाँ जैसे जाना ही बेहतर समझा। कुछ ज़्यादा नहीं गुस्सा आने लग गया इसे, इसकी जाती हुई मेरा बेगम बोली। बस ऐसे बच्चों को भी टिकने नहीं देता, हर वक्त की रोक टोक। मलिक फैज़ बोले, ब्याह कराएं इसका, गुस्सा ठंडा हो। हाय अभी कैसे इतना हाथ चला लिया तुमने। मेरा इसकी ऑइंटमेंट लगा रही थी, शीजा रानियाँ देखते हुए बोली। जावियार चाचू को चाय दे रही थी, उन्होंने पकड़ी नहीं सही से कि मेरे हाथ से कप छूट गया। ये गलती भी खुद की और मुझे साइको भी बोल दिया। अभी रख के बोलते हुए आंसू निकल रहे थे, उसे बहुत जलन हो रही थी। अब क्या मैं पागल दिखती हूँ सबको, वो सदमे से बोली। अरे नहीं पागल, चाचू के दिमाग ख़राब हो गया है। मेरा ने उसे गले लगाते बोला, अभी तुम अब आराम करो, मेरा अगर कोई काम हो तो हमें बुला लेना। आओ शिजा, हम नाना फैज़ के घर चलते हैं। रानिया शिजा को लिए चल दी। तुम लेट जाओ, मैं तुम्हारे लिए जूस लाती हूँ, मेरा कहती हुई बाहर चली गई और बीरा तकिए के साथ टेक लगाए बैठ गई। तुम पागल तो नहीं हो गई, लेकर जाओ इस साइको को। जावियार के अल्फाज अब भी इसके कानों में गूंज रहे थे। खुद है साइको, सही कहता है ता, शादी ना होने की वजह से दिमाग ख़राब होता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम मामी जान। दोनों ने एक साथ सलाम किया, अमना और नगमा बेगम को। वालेकुम अस्सलाम, अब आ रही हो हमारे घर, सुबह क्या आई हुई हो। नगमा बेगम बोली, बस मामी जी पहले किचन में रखी मामी की हेल्प करवाई, फिर खाना खाया और बबीरा के पास से आ रहे हैं, उसका हाथ चल गया।
رانی نے اسے سارا احوال بتایا۔ ہائے کیا ہوا بیرا کو، کیسے جلا اس کا ہاتھ؟ پیر میں تو چنگی بھلی تھی۔ آمنہ بیگم اور نغمہ دونوں کو فکر ہوئی۔ وہ چائے دے رہی تھی سب کو اور اسے ہاتھ سے کپ چھوٹ گیا اور زاویار ماموں نے بھی اسے ڈانٹ دیا۔ شیزہ بولی، یہ زاویار بھی نا، اچھا بھابی میں جاتی ہوں بیرا کا پتہ کرنے۔ آمنہ بیگم کہتی ہوئی اٹھ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے جاؤ، شجاع کے بھی آنے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ نغمہ بیگم بولی تو وہ چلی گئی۔ بیٹا بیٹھو صحیح، میں چائے بناؤں تم لوگوں کے لیے؟ نہیں آنٹی، چائے تبھی ہی پی ہے بس، رانی انکار کرتے ہوئے بولی۔ آنٹی باقی گھر کے افراد کہاں ہیں؟ سب گھر ہی ہیں، اپنے اپنے کمروں میں پڑھائیاں کر رہے ہیں، پیپر سر پہ ہیں۔ ہم ملیحہ سے مل لیتے ہیں۔ رانی اور شیزہ سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ سیڑھیوں پہ ان کا ٹکراؤ عطا اور طاہا سے ہوا۔ ہائے لیڈیز، انہیں دیکھ کر طاہا بولا۔ ہائے، رانی نے جواب دیا۔ دونوں بہنوں نے ایک جیسے کپڑے پہنے ہوئے، گول دامن والی قمیض کے ساتھ، گھیر والی شلوار کے ساتھ، گلے میں ڈالے ریشمی دوپٹہ، لمبے بالوں کو چوٹی بنائے آگے کو کی ہوئی ہے۔ طاہا اور عطا کون ہیں دونوں میں سے؟ شیزہ دونوں کو دیکھ کر کنفیوز ہوئی۔ دونوں کے فیس فیچرز تقریباً سیم تھے، ایک نے بال لمبے رکھے ہوئے تھے، دوسرے نے چھوٹے بالوں کی ہیئر کٹ کی ہوئی تھی۔ مجھ کو پہچان لو، میں ہوں، کون گیس کرو، طاہا بولا۔ تمہارا چمٹے جیسا منہ ہے تو تم طاہا ہوئی۔ طاہا کے بال لمبے تھے اور یہ عطا ہے جو دکھنے میں انسان لگتے ہیں۔ رانی نے پہلے طاہا کو دیکھا پھر عطا کو دیکھا۔ عطا کا زوردار کہکا نکلا طاہا کی بےعزتی پہ۔ تو تم کیا ہو بالبتوڑی ناسا چھوڑی، طاہا نے ناک چڑھاتے ہوئے غصے سے کہا اور نکل گیا۔ رانی اور شیزہ ہنس رہی تھیں۔ ایکسکیوز می لیڈیز، میرے بھائی کو ناراض کر دیا۔ عطا ان کے پاس سے گزرتا بائیں چلا گیا۔ چلو ملیحہ کے کمرے میں۔ ہائے، دونوں ملیحہ کے کمرے میں گئیں۔ وہ اسے دیکھتے خوشی ہوئی۔ ہائے آپی کیسی ہو؟ ہائے کی بچی ملنے نہیں آئی تم ہمیں، خود ہی آ گئے۔ رانی اس کے سر پہ چک مارتی ہوئی بولی۔ رانی کمرے سے باہر آ گئی۔ سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ شجاع تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے اوپر آ رہا تھا، کاندھے پہ بیگ لٹکائے۔ ایک دم سے رانی کو دیکھ کر بریک لگائی ورنہ ضرور ٹکر ہو جانی تھی۔ السلام علیکم، رانی نے فٹ سے سلام ٹھوکا۔ وعلیکم السلام، تم کب ٹپک پڑی؟ میرا مطلب کب آئی؟ شجاع وہیں کھڑا اس سے بولا۔ بس آج ہی امی اور شیزہ بھی آئی ہیں، رانی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آپ ابھی آئے ہیں جاب سے؟ چائے لاؤں آپ کے لیے؟ وہ جانے لگا، پھر سے رانی بولی۔ نو تھینکس، ماما بنا رہی ہیں چائے، آپ گیسٹ ہیں، وہ زبردستی مسکراتا ہوا بولا اور چلا گیا۔ رانی سیڑھیاں اترتے سیدھے نغمہ بیگم کے پاس آئی۔ شجاع بھائی آئے ہیں؟ ہاں ابھی آیا ہے، اس کے لیے چائے بنانی ہے، جاؤ دے آؤ۔ میں وہ چون کر بولی۔ ہاں یہاں تم ہی کھڑی ہو، تمہارا بھوت نہیں؟ وہ چائے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ مجھے بیرا بچی کا بھی پتہ کرنے جانا ہے اور یامنہ ابھی تک واپس نہیں آئی، باتوں پہ لگ گئی ہوگی۔ رانی چائے لیے شجاع کے کمرے میں چل دی، دروازے پہ نوک کیا۔ اجازت ملنے پہ کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ شجاع شرٹ لیس تھا، وہ سمجھا ماما ہوں گی۔ رانی کو دیکھ کر ٹھٹکا اور فوراً سے بیڈ پہ پڑی شرٹ اٹھا کر پہننے لگا۔ رانی نے اسے دیکھتے ہی سر جھکا لیا تھا۔ میں نے تم سے منع کیا تھا، ماما بنا رہی ہیں چائے، میں آ رہا تھا نیچے خود لینے، دانت پیستے اس نے کہا تھا۔ غصہ تو بے انتہا آیا اس پہ مگر ضبط کر گیا۔ آئی ایم سوری، لیکن مامی جی نے خود بھیجا تھا، قسم سے چائے انہوں نے ہی بنائی ہے۔ وہ پیرا کا ہاتھ چل گیا نا تو وہ رخشی مامی کے گھر گئی ہیں، وہ شرٹ پہن چکا تھا۔ اسے دیکھتی ہوئی بولی اور جلدی سے چائے ٹیبل پہ رکھتی باہر نکل آئی۔ اوف رانیہ، کیا ضرورت تھی تمہیں اس ایڈیٹ کے کمرے میں جانے کی؟ شکل کیسی سڑی ہوئی ٹماٹر کے جیسی بنائی ہوئی تھی، اپنا سونا اینا سونا بھی نہیں ہے جو اتنا چاہتا ہے۔ خود سے بڑھ بناتے وہ سیڑھیاں اتر رہی تھیں جب پھر اس کا منہ طاہا سے ہوا۔ جب اس کا سامنا طاہا سے ہوا۔ او چھپکلی، تم ابھی تک ادھر ہی ہے؟ چھپکلی کسی کا؟ اپنی شکل دیکھی ہے؟ آئینے میں چمٹا بجانے والا لگتا ہے، کہتی ہوئی اس کے پاس سے تیزی سے سیڑھیاں پلانگ گئی۔ چال تو باندری جیسی ہے۔ آخر سیڑھی پہ پہنچی تو اس نے پیچھے سے ہانگ لگائی۔ رانی نے مڑ کر اسے کڑے تیور سے دیکھا تھا، چمٹا کہتے ہی بھاگی۔ اشر اور عطا بھی آ رہے تھے سامنے۔ یہ کہاں سو کے سپیڈ سے بھاگ رہی ہے؟ اشر بولا۔ وہ سامنے اپنا شہزادہ اوپر کی سیڑھی پہ طاہا کھڑا نظر آیا۔ عطا بولا، ابھی کچھ دیر پہلے بھی عزت افزائی ہوئی ہے اس کی۔ رانیہ کیا تو؟ دونوں ہنس کے آگے بڑھے۔ اب نیا ڈرامہ لگنے والا ہے، جب بھی آئی سوگنوں کی طرح ہی لڑتے ہیں۔ ہائے میری بچی، اب احتیاط کریے، کوئی کام نہیں کرنا، کل یونیورسٹی سے بھی چھٹی لے، نغمہ بیگم پیار سے بول رہی تھیں۔ وہ سب بڑوں کے درمیان گھری ہوئی تھیں، شیزہ، رانی اور ملیحہ بھی ان کے ساتھ کھڑی تھیں۔ میرا بھی پچھلے دنوں ہاتھ چلا تھا، اتنا تو میرا کسی نے نہیں پوچھا، سب نے جتنا بیرا بیرا ہو رہی ہے۔ ملیحہ منہ بڑھاتے ہوئے اپنے پورشن کی طرف چل دی۔ سامنے زاویار ہال میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ ملیحہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ یہ بھابھی کہاں غائب ہے سب، اور تم کہاں سے آ رہی ہو؟ زاویار نے پوچھا۔ دھیان سارا ٹی وی پہ تھا۔ سب ابیرہ کے پاس ہے، اس کا ہاتھ تو جلا ہے آپ کی وجہ سے۔ ملیحہ اپنا چشمہ سیدھا کرتے ہوئے بولی۔ یہ ٹھیک ہے، محترمہ کا خود تو دھیان تھا نہیں اور ولن مجھے بنا دیا اس ڈرامے کا۔ وہ ماتھے پہ تیوری چڑھا کے بولا۔ تبھی نغمہ اور آمنہ بیگم آئی۔ ہو گئی تمہارداری تو گھر پہ بھی توجہ دے لیں، شام ہونے کو آئی ہے اور آپ کو کوئی فکر ہی نہیں کوئی کھانے پینے کی۔ تمہیں کوئی احساس بھی ہے بچی کا ہاتھ جلا ہے؟ بجائے اس کی مرہم پٹی کرنے کے تم اسے ڈانٹ کر چلے آئے، آمنہ بیگم بولی۔
ایک تو چائے بھی تیری وجہ سے گری اس کے ہاتھ پہ۔ نغمہ بیگم نے اسے دیکھتے کہا، زاویار تو کھڑا ہی ہو گیا اپنی جگہ سے۔ اتنا بھی ہاتھ نہیں جلا میڈم کا، جائزہ لیا تھا میں نے، بس لال ہی ہوا تھا، وہ بھی صبح تک صحیح ہو جائے گا۔ اب کیا ایمرجنسی لے جاتا اسے، اور میری وجہ سے خود کو دھیان کہا تھا اس کا۔ زاویار کا تو پارا ہائی ہو گیا۔ کس بات پہ دیور بھابھی آج آمنے سامنے ہیں؟ ملک امین صاحب نغمہ بیگم کے شوہر اور ملک عمر صاحب آمنہ بیگم کے شوہر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے ہوئے بولے، وبیرہ ہاپی کا ہاتھ چل گیا ہے چاچو زاویار کی وجہ سے۔ ملیحہ فٹ سے بولی۔ زاویار نے اسے کڑے تیور سے گھورا تو وہ سر نیچے کیے کھسک گئی۔ ملک، زاویار کیا کرتے ہو یار پھر رہے ہو آج کل؟ ملک امین صاحب اسے دیکھتے بولے تھے، مگر وہ ان کا جواب دیے بنا نکل گیا وہاں سے۔ آپ اب اس کا جلدی سے کوئی بندوبست کر دیں اب، نغمہ بیگم بولی۔ ابا جی سے کرتا ہوں بات، وہ بیٹھتے بولے۔ ملک عمر اپنے کمرے کی جانب بڑھے۔ یہ تمہارے سپوت نظر نہیں آ رہے، کرتے کیا پھر رہے ہیں آج کل؟ پڑھ بھی رہے ہیں یا پھر آوارہ گردی ہی کرتے ہیں؟ ملک عمر کمرے میں آتے آمنہ بیگم سے بولے، کیا آپ بھی میرے بیٹوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ کرتے ہیں پڑھائی؟ وہ خفگی سے بولی تھی، اگر اس بار ان کے نمبر کم ہوئے نہ فیل ہوئے تو ان کی خیر نہیں، خاص طور پہ تمہارے لاڈلے طاہا کی۔ اس کی حرکتیں مجھے ٹھیک نہیں لگتی، وہ تھوڑا سخت ہوئے تھے۔ اچھا بس اپنوں تو بس میرے بیٹے ہی نظر آتے ہیں، وہ ان کی طرفداری میں بولی۔ آمین بھائی صاحب کی بیٹی بھی ہیں، شجاع اور اشر، نمبروں سے پاس ہوتے آئے ہیں۔ شجاع کام پہ بھی لگ گیا ہے، اپنے بیٹوں سے امید نہیں لگتی، وہ بھی چھوٹے ہیں، کر کے گئے کام بھی۔ آمنہ بیگم کو غصہ آیا تھا اپنے سپوتوں جن کی وجہ سے روز انہیں باتیں سننی پڑتی ہیں اپنے شوہر سے۔ کل کی ایپی بالکل بھی اچھے رسپانس نہیں ملا مجھے، خیر ایپی ڈیلی ہی ملے گی۔